إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، گزشتہ جمعوں میں یہ بات آپ کے سامنے آئی اور آگے بھی یہ بات سلسلہ چلتا رہے گا کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا، انسانیت پر کتنے ان کے احسانات ہیں، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے بھئی ہم تو مومن ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، چاہتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ اسلام میں نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یا اسلام پر جو اعتراضات کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کچھ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، یہ تو ان کے لیے سمجھنے کا مسئلہ ہے. ہمارے سامنے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے عزیزان محترم، دوسروں سے شکایت تو اس وقت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ خلاف کر رہے ہیں وہ خلاف کرنے کے اسباب کیا ہیں. آج اگر کوئی آدمی اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کچھ لب کشائی کرتا ہے، تو دکھ تو اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ کر رہا ہے، یہ تو بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جب ہم اس کے پیچھے کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد کے ہوتے ہوئے تمام قسم کے مادی اور دوسرے اسباب اور وسائل ان کے پاس ہیں. کم از کم دنیا کے نقشے میں 58 ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ملک کہلاتے ہیں، جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے یا تقریباً مسلمان ہیں. 58 ملک ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے، اتنے وسائل ہیں، اتنی دولت ہے. اس
سب کے باوجود اسلام کا جو صحیح تعارف ہونا چاہیے پوری دنیا میں وہ نہیں ہو رہا ہے۔ مشہور انگریزی رائٹر غالباً برنارڈ شاہ اس کا نام ہے، اس نے لکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتا ہے دنیا کی بدترین قوم مسلمان ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے تو اسے ماننے والے بدترین کیوں ہیں؟ وہ اس لیے بدترین ہے کہ امت مسلمہ نے اسلام کے جو خوبیاں ہیں، اسلام نے جو انسانیت کو دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات پوری دنیا پر ہیں، اسے انہوں نے نہ سمجھا اور نہ دوسروں کو سمجھایا۔ اسی لیے گزشتہ جمعوں میں بھی آگے بھی یہ بات چلتی رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کے کام کو، آپ کی محنتوں کو، آپ کی حیثیت کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کی حقیقت کو امت سمجھے۔ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ کر اس کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں اسے آگے بڑھے۔ قرآن میں کئی جگہ پر کفار کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ سنتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، سمجھ تو ہے لیکن جو ہے اس سمجھ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کان تو ہیں، سن تو رہے ہیں لیکن ماننے والا سننا نہیں ہے۔ آنکھیں تو ہیں، دیکھ رہے ہیں لیکن جو زاویہ ہونا چاہیے، جو ویژن ہونا چاہیے وہ ویژن نہیں ہے۔ یہی حال امت مسلمہ کا ہے کہ امت مسلمہ اسلام کا نام تو لے رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے رہی ہے، لیکن یہ نام لینا صرف نام لینے کی حد تک ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 100% کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، ان کی تعلیمات پر ہے، پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ 100% ناکام ہیں، 50% ناکام ہیں، 70% ناکام ہیں، تو سوال یہ ہے کیا اسلام میں کمی ہے؟ کیا حضور کے طریقوں میں کمی ہے یا آپ میں کمی ہے؟ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی کمی، اپنی کمزوری، اپنے ویکنیس پوائنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، یہ ایسا خطرناک اور بڑا مرض ہے کہ اگر اس مرض پر قابو نہیں پایا گیا تو جو کچھ آپ نے اب تک نقصان برداشت کیا ہے، آگے اس سے بھی زیادہ نقصانات کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کسی کا اسوہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، تو پھر امت محمدیہ پریشان کیوں ہے؟ امت محمدیہ ہر جگہ جو ہے پیچھے کیوں ہے؟ اسی سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے اندر کمی ہے، آپ کے اندر کچھ نقص ہے، آپ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے صحیح چیز نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ آگے بڑھ رہے ہیں۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف جو ہے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں یا اسلام کو بدنام کرتے ہیں، وہ دراصل اسلام کو دیکھ کر نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے دلوں میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ حاضرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ صرف 2-2.5 سال سے بھی کم کا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام تقریباً تمام بر اعظموں میں پہنچ چکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت اتنے مادی وسائل بھی نہیں تھے اور دوسرے چیزیں بھی نہیں تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے جب کسی شہر سے نکلتے تھے تو اس شہر کے وہ لوگ جو اسلام میں بھی داخل بھی نہیں ہوئے تھے، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کو پیروں کو پکڑ کر روتے کہ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، تم لوگ یہی رہو۔ اور آج امت مسلمہ خود اس ملک میں بڑے شہروں میں یہ عالم ہو گیا ہے کہ ان کو کسی اچھے علاقے میں کرائے کے لیے گھر بھی لینا ہو، اگرچہ آدمی کتنا بھی مشہور و معروف کیوں نہ ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اگرچہ وہ آدمی صرف نام سے مسلمان ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو کرائے پر گھر نہیں دیں۔ اخباروں میں واقعات پڑھے جاتے رہتے ہیں۔ ایک سیکولر ملک میں، ایک جمہوری ملک میں، ایک ایسے ملک میں جہاں تمام ملک کے باشندوں کو یکساں طریقے پر حقوق حاصل ہیں، عالم یہ ہو گیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے پیسہ خرچ کر کے اپنے پسند کے علاقے میں کہیں گھر بھی لینا چاہیں تو صرف اس لیے انہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کو نہیں دیا جائے۔ حاضرین کرام، اس سے اندازہ لگائیے کہ امت مسلمہ اخلاقی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے اور دوسرے دنیاوی اعتبار سے اپنا کتنا مقام، اپنی کتنی حیثیت جو ہے کھو چکی ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم جو ہے مومنین کاملین رہو گے۔ حاضرین اکرام، آدمی کو کسی ایک چیز میں پکا ہونا چاہیے۔ ایمان میں ہے تو آدمی کمپلیٹ مومن بن کر رہے۔ یہ بیک وقت 2 کشتیوں پر سواری، بیک وقت 2 جو ہے سواریاں کرنا، یہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آدمی یا تو دنیا دار بن جائے، یا آدمی جو ہے ادھر آ جائے یا ادھر آ جائے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو چیزیں دی، ان میں سب سے پہلی بات یہ دی کہ آدمی کو رب والا بن کر رہنا چاہیے۔ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے لیے بن جاؤ، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے ہو کر کرو، اور جس اللہ کے بارے میں تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ رات کے اندھیروں میں بھی، کسی بھی تنہائی میں، گہرائی میں بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو اسے جو ہے اللہ جانتے ہیں، ایسے اللہ کے لیے کام کرو گے تو تم کبھی بھی جو ہے ناکام نہیں ہوگے۔ گزرے ہوئے زمانے میں اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہیں، ان کے واقعات ایسے ہیں کہ بعض واقعات کو سن کر آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ کس قسم کی مخلوق تھی۔ ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، یہ تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مسلم افواج ایک علاقے کے قریب گئی، لیکن
پہلے کے زمانے میں شہر کے چاروں اطراف دیواریں بنی ہوئی رہتی تھی، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، اب دروازے سے ہی اندر گھسا جا سکتا تھا۔ بہت کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اندر گھسنے کا کوئی راستہ نہیں، فوج باہر پڑی ہوئی ہے، حالات جو ہے دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ تو اس فوج کے امیر نے، اس کے جو جنرل کمانڈ، انہوں نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ اس قلعے کو فتح کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، لیکن وہ راستہ ذرا خطرے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک سرنگ یہاں سے کھودی جائے اور قلعے کے اندر جو ہے وہ سرنگ ہوتی ہی ہے، وہاں نکلا جائے اور وہاں اندر جا کر جو ہے وہاں سے وہ جو مین دروازہ ہے اسے کھول دے، پھر ہم لوگ اندر آ جائیں گے، مسئلہ قابو میں آ جائے گا۔ جس کسی آدمی کو بھی کہا گیا، تمام لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ خطرے کا معاملہ ہے، اندر جانا، دروازہ کھولنا، وہاں پورے لوگ رہیں گے، پکڑے گئے تو بچنے کی کوئی چانس نہیں۔ آخر میں ایک رات سب سو رہے تھے، ایک سپاہی سرنگ سے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر دروازہ کھول دیتے ہیں اور تمام کی تمام فوج داخل ہوتی ہے، علاقہ فتح ہو جاتا ہے۔ اب اس فوج کے جو امیر ہوتے ہیں، کمانڈر جو ہوتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی وہ کون باہمت آدمی ہے، وہ کون خوش نصیب ہے جس نے یہ کام جا کر کیا ہے، وہ سامنے آئے۔ اب پورے مجمع میں اعلان ہوتا ہے، کوئی آدمی سامنے نہیں آتا۔ تو بادشاہ اور وہ جو امیر ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ مجمع میں آنے سے اگر اسے کچھ اعتراض ہے یا کچھ شرمندہ ہے یا کوئی بھی بات ہے تو مجھ سے اکیلے میں آ کر ملے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس باہمت اور اس حوصلہ مند سپاہی سے ملنا چاہتا ہوں۔ 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، کچھ نہیں۔ امیر کی بے قراری بڑھتی ہے کہ اتنا بڑا کام کیا لیکن وہ آدمی سامنے کیوں نہیں آتا۔ پھر اس امیر نے پھر اعلان کیا کہ وہ آدمی جس وقت چاہے مجھ سے آ کر مل سکتا ہے، میں اسے انعام بھی دینا چاہتا ہوں اور میں اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کی داد بھی دینا چاہتا ہوں۔ اور تمام لوگوں سے، اپنے درباریوں سے کہہ دیا کہ جو آدمی وہ کام کیا ہے وہ اگر مجھ سے ملنے آئے، کسی بھی وقت میں آئے، اسے روکنا مت، اسے اندر بھیج دینا۔ یہ بے قراری بڑھتی ہے، ان لوگوں کے اخلاص کا عالم دیکھیے کہ ایک دن ایک آدمی آتے ہیں اور دربان سے کہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ سے وہ امیر سے ملنا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، اس وقت تو آپ نہیں مل سکتے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ جس آدمی نے جا کر اس قلعے کا دروازہ کھولا، میں اس آدمی کے بارے میں جانتا ہوں، اس لیے میں ملنا چاہتا ہوں۔ امیر نے حکم دے رکھا تھا کہ جو آدمی اس کے بارے میں بتانے کے لیے آئے اسے کبھی بھی مت روکنا، اندر بھیج دینا۔ یہ آدمی اندر جاتا ہے، جاتے ہی وہ جو امیر ہوتے ہیں اس پورے علاقے کے، اس پورے فوج کے، ان سے کہتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ امیر کہتا ہے کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے انعام دینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس آدمی کے بارے میں؟ یہ جو آدمی اندر گیا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، اس نے 3 شرطیں رکھی ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ اگر آپ وہ شرطوں کو مانتے ہیں تو پھر جو ہے میں اس آدمی کا نام بتاؤں گا اور آپ سے ملاقات کراؤں گا۔ اس امیر نے کہا کہ مجھے وہ 3 شرطیں منظور ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا
کہ اس آدمی کی خواہش ہے کہ جب وہ ملنے آئے تو نہ اس کا نام پوچھا جائے، نہ اس کے قبیلے کا نام پوچھا جائے، نہ اس کے باپ کے بارے میں پوچھا جائے، کچھ نہ پوچھا جائے۔ نمبر 2، اسے کسی طرح کا کوئی انعام اور اکرام اور اس کے لیے خصوصی تحفہ نہ دیا جائے اور نہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ وہی آدمی تھا۔ اس امیر نے کہا کہ وہ دونوں چیزیں بھی مجھے منظور ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے کبھی دوبارہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ کے قریب آنا نہیں چاہتا۔ امیر نے کہا یہ بھی شرط منظور ہے۔ جب تینوں شرطیں منظور ہو گئی تو جو وہ آدمی آیا تھا اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹے ہوا تھا، اس نے کہا کہ وہ قلعے کا دروازہ کھولنے والا میں ہی ہوں، یہ کہہ کر نکلا اور غائب ہو گیا۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد ابن قتیبہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اخلاص کا عالم دیکھیے، اخلاص کا عالم دیکھیے کہ اتنا بڑا کام کیا اور امیر جب مسلسل اسی پیچھے میں لگ گیا تو یہ آدمی ملاقات بھی کرتا ہے اور ملاقات نہیں بھی کرتا ہے، ملاقات میں نہ نام بتاتا ہے، نہ خاندان کا، نہ دوسرا، اور نہ کوئی انعام و اکرام لیتا ہے، نہ دوبارہ ملنے کے لیے ضد کرنے کی فرمائش کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ تھے جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کامیابیاں ملتی چلے گئی، اور آج امت مسلمہ ریا میں، شہرت میں، نام و نمود میں، دکھلاوے میں اتنا زیادہ پڑ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کی جو ہے حیثیت چھوٹی ہو کر رہ گئی۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں پوری انسانیت کو دی اور خاص طور پر امت محمدیہ کو سمجھائی، ان چیزوں میں ایک چیز ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لوگوں، اگر تم نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک کام کیا تو وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بہترین بدلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات بھی سمجھائی، اللہ کی یہ بات بھی بڑے واضح الفاظ میں سمجھائی، لوگوں اگر تم میں سے کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی برا کام کرے گا تو اس کا بدلہ بھی وہ پائے گا۔ پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں یہ چرچا تھا کہ دنیا صرف یہی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس لیے جو آدمی جتنی اپنی طاقت کے مطابق لوٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ اس لیے ہر آدمی جو طاقتور ہوتا تھا اپنے حساب سے جتنا ظلم کر سکتا تھا، جتنی زیادتی کر سکتا تھا، جتنا لوٹ سکتا تھا، جتنا برباد کر سکتا تھا وہ کرتے رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لوگوں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بڑی چھوٹی زندگی ہے، اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عقلی اعتبار سے تم سوچو، عقل کو استعمال کر کے سوچو، جب تم میں سے کوئی آدمی کوئی برا کام کرے یا اچھا کام کرے تو اچھے کام کے لیے انعام کا حقدار بنتا ہے۔ دنیا کے بڑے اسے جب انعام دیتے ہیں، برا کرنے پر اسے جو ہے سزا دیتے ہیں، تو پوری دنیا غلطیاں کرے اور اچھائیاں کرے اور چلے جائے اور اس کا بدلہ نہ دے تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو دنیا کے پیدا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ اسلام کے جو حقائق ہیں، آج غیروں سے زیادہ مسلمانوں کو ان حقائق کو
عقلی اعتبار سے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اسے سمجھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس لاجک کو نہیں سمجھیں گے، اسلام سے ایسی دوری بنائے رہیں گے، تو پھر جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اسلام جو ہے صرف نام کا رہ جائے گا، اس میں کوئی روح نہیں رہے گی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری مسجد کے اندر، بھری ہوئی مسجد کے اندر ایک نمازی بھی ایسے نہیں ملے گا جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہوگا۔ جب مسجد کے اندر نماز جیسی عبادت میں آدمی کے اندر سے خشوع خضوع غائب ہو جائے گا تو باقی معاملات میں کیا عالم ہوگا دنیا کا، آپ سوچئے۔ عزیزان گرامی، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام کے جو حقائق ہیں آپ انہیں اچھی طرح سمجھیں۔ اگر آپ نے اسلام کو صرف 5 وقتہ نماز پڑھنے میں یا کچھ روزے رکھنے میں یا زندگی میں ایک آدھ مرتبہ بیت اللہ کو چلے جانے کو سمجھ رہے ہیں تو آپ نے اسلام کے الف کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ اسلام ایک پورا کمپلیٹ جو ہے زندگی کا نام ہے، جس میں آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے انتقال تک اور انتقال کے بعد تدفین تک، تدفین کے بعد آپ کو کوئی چیز، کوئی آپ کا رشتہ دار پہنچانا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہوگا، یہ تمام چیزیں اسلام نے دیا ہے۔ بلکہ حدیث میں بتایا گیا کہ اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ظاہری طور پر ماں باپ جو ملاقات کرتے ہیں، شریعت نے وہاں کے لیے بھی طور طریقے دعائیں بتائی کہ جب ملاقات کرو تو یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھنے سے آنے والی تمہاری جو نسل ہوگی وہ شیطان کے چونکوں سے محفوظ رہے گی۔ لیکن اسلام خود مسلمانوں میں اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ اسلام دوسروں کے پاس چھوڑیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ان کے نام لینے والوں میں جو ہے اجنبی اور نایاب اور غیر مانوس ہو کر رہ گئی ہے۔ لوگوں کو صرف نام معلوم ہے، آپ کون ہیں، آپ نے کیا انسانیت کو دیا، آپ کے کتنے احسانات ہیں وہ کچھ پتہ نہیں۔ آپ یہ بات صرف اس علاقے کی نہیں بلکہ بعض تعلیم یافتہ پڑھے لکھے علاقوں میں بھی بڑے بڑے انبیاء کے بارے میں لوگوں کی معلومات صفر کے درجے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن میں بھرا ہوا ہے، جن کے نام سے سورت ہے، 60 سے زائد مرتبہ جن کا صراحتاً نام آیا ہے، اور ہر نماز میں پڑھے جانے والے درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم۔ اتنے جلیل القدر نبی، اتنے عظیم پیغمبر جن کا نام اتنی ساری جگہ آ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شخصیات کا بھی علم جو ہے خود ان کے ماننے والوں میں نہ ہونے کے درجے میں۔ میرے ایک مصری استاد نے یہ واقعہ سنایا اور مصر کا واقعہ سنایا کہ مصر کے ایک خاتون تقریباً 65-70 سال کی عمر ہو گئی تھی، جب بھی نماز پڑھتی تو اس میں درود آتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم، تو وہ کما صلیت ابراہیم کی جگہ ابو محمد یا ابو فلاں کہہ کر درود پڑھتی تھی۔ کہیں بات چلی کہ یہ جو ابراہیم نام پڑھا جاتا ہے درود میں یہ کون ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی
کہ وہ فلاں محلے میں جو مشہور دکان ہے اس دکان والے کا نام بھی ابراہیم ہے اور میرے شوہر کا نام بھی ابراہیم ہے، انہی کا تو ذکر بار بار نماز میں آتا ہے، اس لیے میں ابراہیم کا لفظ نہیں پڑھتی ہوں بلکہ میرے بیٹے کے جو ہے باپ کہہ کر جو ہے آگے پڑھتی ہوں۔ یہ واقعہ مصر کا ہے، میرے استاد نے سنایا۔ جب ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کے لیے بنیادی تعلیم میں اسلام کی تعلیم لازم ہے، ابتدائی سبجیکٹوں میں جو ہے قرآن کی حدیث کی تعلیمات لازم ہے، ایسے ملک میں ایسے ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی بابرکت شخصیت کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو سوچئے ایسے ملک میں جہاں اسلامی تعلیمات کوئی ضروری نہیں ہے، کسی اسکول میں ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دینیات کا سبجیکٹ لازم ہے، بلکہ دینیات کا سبجیکٹ بھی ہوتا ہے تو اس پر زیادہ سختی نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہم دینیات اور جو ہے قرآن و حدیث گھر میں بچے کو پڑھا لے رہے ہیں، آپ اس پر زیادہ جو ہے سختی مت کیجئے، آپ ہمارے بچے کے میتھس پر جو ہے توجہ دیجئے، سائنس پر توجہ دیجئے، فلاں چیز پر توجہ دیجئے، لیکن قرآن و حدیث پر توجہ مت دیجئے۔ آج بچوں کی عمریں SSLC پڑھنے والوں کی جب 16 سال ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ان کا اگر قرآن کمپلیٹ نہیں ہوتا، ان کو بنیادی دین کی تعلیمات نہیں مکمل ہوتی، خدا کی قسم آگے چل کر جو ہے SSLC کے بعد والی تعلیم اور اتنی جو ہے ہیوی بنا دی گئی ہے کہ اس بچے کو جو ہے پھر دینی تعلیم کے لیے آخر میں زندگی میں موقع ہی نہیں ملتا۔ ہاں کچھ خوش نصیب بچے ہیں کہ آگے بھی جانے کے بعد سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بالکل نمک کی طرح ہے، آٹے میں نمک کی طرح ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اگر آپ اسلام کا نام لینے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو سب سے بڑا فریضہ آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ روزانہ کریں، صبح کو ہو یا شام کو ہو، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بار بار پڑھیں، اور اگر آپ اس سے زیادہ تعلیم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور شریعت کی لائی ہوئی تعلیمات کی لاجک کو سمجھنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ آئیے، ایسی کتابوں کی، ایسے لیکچرز کی میں آپ کی طرف رہنمائی کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ کا دل کہہ اٹھے گا کہ جو ہے اسلام جو ہے انسانوں کا بنایا ہوا جو ہے دین نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے، قرآن مجید میں جہاں بارش کے ذکر کے سلسلے میں آیتیں آئی ہیں، ایک آیت آئی ہے بڑی عجیب آیت ہے کہ وہ پانی بارش بن کر جو پڑتا ہے وہ کیسے آسمانوں تک پہنچتا ہے، پھر وہ بادل کیسے کہیں پڑتے ہیں، بڑی عجیب جو ہے عکاسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ایک آدمی نے ایمان قبول کیا، اس نے کہا کہ بارشوں کے سلسلے میں، پانی کے سلسلے میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہوں۔ جب میں نے یہ آیت کو مجھے کسی نے کوٹ کرایا تو میں حیران ہو گیا۔ 1450 سال پہلے جب سائنس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بارش کے سلسلے میں جو بات قرآن نے نقشہ کھینچا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں سالوں لگ گئے، اور 1450 سال پہلے جب سائنس نہیں تھی یہ بات اللہ نے بتائی ہے تو یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، وہ ایمان میں داخل ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی، زندگی بڑی مختصر ہے اور زندگی کبھی بھی کسی بھی حادثے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ دیکھیے گزشتہ چند دنوں میں بنگلور کے ایسے علاقے میں بارش نے تباہی مچائی، ایسے علاقے کے گھروں میں پانی گھس گیا جو بنگلور کا بہت ہی قیمتی علاقہ شمار ہوتا تھا۔ وہاں جا کر سروے بھی کر آنے کا موقع ملا مجھے۔ آپ یقین مانیے یہ کہ ایک بنگلہ کروڑوں روپیوں کے بنگلے، لیکن جو ہے پانی کا جو نظام بارش ہوئی ہے تو پورے بنگلے ان لوگوں کو جو ہے
تیر کر اور کشتیوں میں چھوٹی چھوٹی ان کو لا کر جو ہے باہر رکھنا پڑا۔ تو حادثات والی یہ زندگی ہے، کبھی بھی کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گہرائی کے ساتھ پڑھیے، اس سے بڑھ کر کہیں سکون اور خوشی آپ کو نہیں ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات